سورۃ الہمز مکی ہے، 9 آیات ہے، نزول میں 32 ہے اور موجودہ ترتیب کے اندر 104 ہے۔ اس سورت کے اندر انسانی کردار اور گفتار پر تنبیہ ہے، خاص کر جمع مال کی نحوست بتائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بربادی ہے ہر تانا دینے والے اور پس پش برائی کرنے والے۔ ہومس کہتے ہیں حامد، سامنے برا کہنے والا، اور لامس کہتے ہیں اشارہ کر کے پیچھے۔ یہ حامد لامس کون لوگ ہیں؟ الذی جمع مالا وعددا، وہ جو جمع کرتا ہے مال گن گن کے رکھتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ ہوگا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، اس کو توڑ دیا جائے گا کچلنے والے میں۔ وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو کیا پتہ ہے کچلنے والی کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، آگ خداوند تعالیٰ کی جو بھڑکائی گئی ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، وہ جو جھانکے گی دلوں پر، یعنی دلوں تک پہنچے گی۔ محبت بھی مال کی دل میں ہے نا، تو یہ آگ بھی دل تک پہنچے گی۔ مال کسی نے چھین لیا، مال چوری ہو گیا، مال گم ہو گیا، مال نہ دیا گیا، مال نہیں آیا، تو دل جل رہا ہے اس توبہ۔ انہا علیہم موصدہ، اور یہ آگ ان پر ہر طرف سے بند کی جائے گی، فی عمد ممددہ، بڑے بڑے ستونوں میں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سورت کا حاصل یہ ہے کہ جمع مال اور حسبان المال واقعی وبال ہے۔ مال بقدر ضرورت کہ انسان عزت سے رہے، کسی سے مانگے نہیں، دیتا رہے۔ مال اتنا بڑھ جانا کہ پھر آدمی انسان ہی نہ رہے، یہ مال نہیں ہے، یہ سوء حال ہے۔ چند انبیاء کے علاوہ بقیہ نے فقر کو اختیار کیا ہے۔ اولیاء تو سب کے سب کمال فقر کو ترجیح دیتے۔ سلطان محمود غزنوی ابو الحسن خرقانی کی خدمت میں پیش ہوئے، خیرخان جا کر، اور بڑے بوریاں اتاری اشرفیوں کی۔ سلطان کو بابا نے، حضرت اقدس نے ایک ٹکڑا دے دیا روٹی کا کہ یہ کھاؤ۔ انہوں نے بہت کوشش کی، منہ میں ادھر ادھر ہلایا، لیکن وہ نگلے ہی نہیں۔ جب حضرت کا خیال نہیں تو فوراً اتار کے رکھ دیا۔ تو حضرت نے پوچھا نہیں نگلتی ہے؟ کہ نہیں نگلتی۔ کہ اس سے زیادہ سخت آپ کے دیے ہوئے اشرفیہ ہے، یہ بھی ہم سے ہضم نہیں ہوتی، اس کو واپس لے دو۔ سلطان سمجھ گیا کہ حضرت تو با کمال ہے۔ کہا میں نے ہندوستان پر 16 حملے کیے، ہر دفعہ ناکام ہوا ہوں، بے تحاشا مسلمان فوج ماری ہے، کوئی دعا تو کرو کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو حضرت نے پوچھا کامیاب ہو کہ کیا کرو گے؟ اس نے کہا عدل نافذ کروں گا، عدل، سومنات سے لے کے غزنی تک پوری زمین کو عدل سے بھر دوں گا۔ اب تک حضرت کی آنکھیں جھکی تھی، بادشاہ کو دیکھ نہیں رہے تھے، لیکن جب اس نے کہا کہ عدل سے سومنات سے لے کر اور غزنی تک زمین بھر دوں گا، تو حضرت اقدس ابو الحسن خرقانی نے آنکھیں کھولی۔ وعدہ ہے اس پہ قائم رہو گے؟ اس نے کہا دعا فرمائی۔ تو ہے آپ کا خاص بندہ محمود ابن سبکتگین آپ کے دربار میں عہد کرتا ہے، انصاف کرے گا، آپ اس کو کامیاب کر لیں۔ اور سلطان کو ایک خرقہ دے دیا، ایک قمیص دے دی، تاکہ جب بہت تکلیف کی گھڑی آ جائے تو اس خرقے کو پہن لو، اللہ سے دعا کر لو، امید ہے اللہ آپ کی دعا رد نہیں کرے گا۔ یہ 17واں حملہ ہے سلطان کا سومنات میں، اور بڑی زبردست تیاری کی۔ جس وقت سلطان سومنات کو پہنچا تو ان کو اندازہ ہوا کہ چاروں طرف سے ہندو جمع ہو گئے، دور دور ملکوں سے کشتیوں میں آ گئے، اور سلطان کو یقین ہو گیا کہ میں ماں فوج کے آج قتل ہو جاؤں۔ یکدم ان کو ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی دعا یاد آئی، اور وہ خرقہ پہن کر کے اللہ کے سامنے سربسجود ہوا،
اور سلطان نے کہا میں جو عہد کو کر چکا ہوں اس پر قائم ہوں، آپ بھی اپنے ایک نیک آدمی کی سفارش پر اور اس کے قبول کرنے پر قائم رہیے اور مجھے فتح دے دیں۔ چنانچہ مورخ لکھتا ہے تاریخ فرشتہ کہ کالے کالے بادل آئے اور وہ بادل عجیب تھے، تمام اندھے ہو گئے، ان کی آنکھیں ختم ہو گئی اور سلطان کو پتہ چل گیا۔ آپ نے فوج کو کہا اسرا نہ کرے، چند لمحوں کے اندر جو ہے نا میدان صاف ہو گیا اور اللہ نے فتح مسلمانوں کو دے دی۔ اور جس وقت سومنات کا وہ بت دیکھا جو فضا کے اندر کھڑا تھا، بالکل نہ دیوار پر نہ آسمان پر نہ زمین پر، بادشاہ بڑا حیران ہو گیا کہ بت ویسے ہی کھڑا ہے۔ اپنے علماء کو فوراً طلب کیے، ماہرین کو، عالموں نے دیکھ کر کہا کہ دیوار کے اندر مقناطیسی قوت دی گئی ہے اور یہ ایسے ہیرے تھے کہ رات کے وقت بھی اس کے اندر دن کی طرح روشنی ہوتی تھی بغیر روشنی کے۔ سلطان جب وہاں سے بخیر و عافیت واپس ہونے لگا اور اس نے وہی سے عدل کے نفاذ کا نظام بنایا تو خواب میں ابو الحسن خرقانی آئے اور کہنے لگے کہ اے محمود، آپ نے میرے خرقے کی توہین کی، صرف ایک بات آپ نے کہی کہ مجھے فتح دے۔ اس گھڑی میں آپ کہتے ہیں کہ خدائے ہندوستان کے تمام ہندوؤں کو ایمان دے، ایک ہندو بھی پورے ہندوستان میں بغیر ایمان کے نہ رہتا۔ اللہ اس وقت میرے خرقے پر ایسا مہربان ہو گیا۔ یہ 422 ہے اور اسی سال پھر داتا گنج بخش صاحب کو محمود لے کے آئے لاہور۔